اور دنیا کی سلامتی اسی سلام کے اندر ہے۔ یہ دین مبین اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام کسی کی برائی نہیں چاہتا ہے، کسی کی مذمت نہیں چاہتا ہے، کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ایسا قرآن ہے، ایسا اسلام ہے جو جاہلوں کی بھی سلامتی چاہتا ہے، کافروں کی بھی سلامتی چاہتا ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خدا کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ ہونا چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عقل کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہلوں سے بھی لڑتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی یہ آج کے جاہل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دور جاہلیت کے جاہل کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر کسی جاہل سے 5 منٹ بات کر لیجئے تو 10 منٹ تک سر میں درد رہے گا۔ یہ آج کا جاہل ہے، لیکن جو دور جاہلیت کا جاہل تھا اس کے لیے بھی اللہ نے کہا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب یہ جاہل کے مورد مخاطبہ ہوتے ہیں تو اس سے بھی لڑتے نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرتے، اسے بھی کہتے سلامہ۔ بھائی صاحب آپ کے اوپر بھی سلام ہو، چونکہ اللہ کے بندے جاہلوں کے دشمن نہیں بلکہ جہالت کے دشمن ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے جاہل جہالت چھوڑ کے معرفت کی طرف آ جائے۔ یہ ہے اسلام جو جاہلوں کی بھی سلامتی چاہتا ہے، کافروں کی بھی سلامتی چاہتا ہے۔ مزاج انبیاء میں، خدا والوں کے مزاج میں لطافت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور مزاج کفر میں تہدید ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے۔ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے، جناب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا ہے میرے چچا آزر، آیتیں نہیں پڑھوں گا الا اختصار کے ساتھ، اے میرے چچا آزر آپ باطل خداؤں کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نمرود کا مجسمہ بنا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ چھوڑیے، یہ شیطانی کام ہے، شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اے میرے چچا اللہ کی طرف آئیے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم جو نبی ہے لطافت کے ساتھ ان جملات کو ادا کرتے ہیں، ایک مرتبہ آزر جو کافر تھا، جو باطل خداؤں کی پرستش کرتا تھا، اس نے عقل کے دھمکی دی نبی کو، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّ ابراہیم، اگر آج کے بعد تم نے نصیحت کی، ہمیں باطل خداؤں کی پرستش سے منع کیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ مزاج انبیاء کو پہچانیے، مزاج کفر کو پہچانیے۔ مزاج کفر میں دھمکی ہے، عقل ہے، مزاج انبیاء میں لطافت ہے، نرمی ہے۔ آزر عقل کے کہہ رہا ہے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا إِبْرَاهِيمُ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّ ابراہیم، اگر آج کے بعد تم نے منع کیا، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم جاؤ، وَاهْجُرْنِي مَلِيَّ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے مزاج کفر۔ اب یہ مزاج انبیاء دیکھتے ہیں، ابراہیم کا مزاج دیکھتے ہیں۔ ادھر آزر دھمکا رہا ہے، ابراہیم نے مسکرا کے کہا سلام علیکہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرے چچا آپ پر میرا سلام ہو۔ آزر دھمکی دے رہا ہے،
इब्राहिम सलामती का पैगाम दे रहे हैं। सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी, है मेरे चचा, मैं आपके लिए अनकरीब इस्तिग़फ़ार करूंगा। इन्नहु काना बी हफिया, मेरा परवरदिगार मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है। देखिए मिजाजे कुफ्र में संगसार है, धमकी है, डिक्टेटरशिप है, मगर मिजाजे अंबिया में नरमी है, लताफत है। कुरान इस वाक़े को इसीलिए नकल कर रहा है कि ऐ दीने मुबीने इस्लाम को दहशत गर्दी का मजहब कहने वालों, कभी गौर किया जो इस्लाम जाहिलों की सलामती चाहता हो, काफिरों की सलामती चाहता हो, वो दहशत गर्दी का मजहब कैसे हो सकता